السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، یونس ایمرے ترکی زبان کے معروف شاعر گزرے ہیں جو 13ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں رہائش پذیر رہے۔ یونس ایمرے کے حالات زندگی کے حوالے سے بہت سی مصدقہ معلومات تو تاریخ کے اوراق میں گم ہیں، تاہم یونس ایمرے کی زندگی سے آج بھی ترک داستانوں کا اہم حصہ جنہیں بہت شوق سے سنا، گایا اور پڑھا جاتا ہے۔ ترکی اور وسط ایشیا کے ممالک میں صوفی شاعر، درویش اور روحانی شخصیت کے طور پر مشہور یونس ایمرے 1238 میں پیدا ہوئے۔ رومی ثانی کہلائے جانے والے یونس ایمرے اپنی زندگی کے ایک حصہ تصوف میں بیزار تھے۔ ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، یونس ایمرے نے اسی لیے کنیا میں خود کو شریعت کے مسئلے سمجھنے میں مصروف رکھا۔ قابلیت، ذہانت، روشن فکر اور اجلے کردار کا پیکر یونس ایمرے مدرسے سے فارغ ہوئے تو انہیں کنیا سے دور مضافاتی قصبے نالہان میں قاضی بنا کر بھیج دیا گیا۔ اسی شہر کے ایک صوفی بزرگ طاقتوق ایمرے سے ملاقاتوں کے بعد یونس ایمرے کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ظاہر پر یقین رکھنے والے قاضی یونس نے سرکاری عہدہ پر آسائش زندگی چھوڑ کر درگاہ کا رخ کر لیا۔ معزز ناظرین، ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بگتاش ولی کی ہدایت پر مشہور عالم طاقتوق ایمرے سے یونس ایمرے نے قرآن و حدیث کے علم میں کمال حاصل کیا۔ انہی کی خدمت میں روحانیت کے آثار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال گزارے۔ ابتدا میں شاعری کو گمراہی سمجھنے والے یونس ایمرے کے کلام میں جہاں صوفی ازم، محدت الوجود، دنیا کی بے ثابتی، انسانی محبت اور پیار، امن اور بھائی چارے کا پرچار ملتا ہے، وہاں ترکی ابتدائی قدیم تہذیب و ثقافت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انتہائی پر اسرار لب و لہجے کے مالک اور شرعی گفتار یونس ایمرے جب 1220 میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اناطولیہ سمیت ہر طرف ان کا چرچا تھا۔ 7 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ ترکوں کی محبوب شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ترکی باشندوں میں یونس ایمرے کا کلام آج بھی مقبول ہے۔ ان کا نام نہایت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ 1991 میں یونس ایمرے کی 750ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر اس سال کو پوری دنیا میں یونس ایمرے کے سال کے طور پر عالمی سطح پر منایا۔ ترکی میں کرنسی پر تصویر کے علاوہ کئی اہم مقامات اور عمارتوں پر یونس ایمرے کے مجسمے نصب کیے گئے۔ معزز ناظرین، معروف مورخ مصطفیٰ عزت باقی المعروف عبد الباقی اپنی کتاب یونس ایمرے اور تصوف میں لکھتے ہیں کہ یونس ایمرے نے وحدانیت اور خدا اور اس کے بندوں سے محبت کو بیان کیا ہے۔ یونس ایمرے نے اسلام کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا ایمان یعنی ایک خدا پر یقین، دوسرا اسلام یعنی اسلامی اصولوں کی پابندی، اور تیسرا احسان یعنی خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یونس ایمرے کے مطابق صوفی وہ ہے جو اسلام کے پہلے 2 درجے عبور کر لے اور تیسرے درجے کی تلاش میں رہے۔ ناظرین، اس دور میں زیادہ تر شاعر عربی، فارسی زبانوں کا استعمال کرتے تھے جن کو سمجھنا قدرے مشکل تھا، تاہم یونس ایمرے نے آسان ترکی زبان میں اپنا پیغام پہنچایا جس کی وجہ سے آپ کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ یونس ایمرے کا دور مولانا جلال الدین رومی، ابن عربی، امام غزالی، بگتاش ولی جیسی شخصیات کا دور تھا، اور یونس ایمرے کو رومی ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔